یہ کہانی ان نوجوانوں کی ہے جو خواب لے کر نکلے تھے مگر دھوکے، قید اور تشدد کی حقیقت میں جا گرے۔ نصیب ساجد جو پاکستان کے صنعتی شہر فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہے، ان بے شمار نوجوانوں میں سے ایک ہے جسے چمکدار اشتہارات، سہانے وعدے اور بہتر مستقبل کی آس نے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا۔ جب وہ پاکستان میں تھا تو اسے بتایا گیا کہ کمبوڈیا میں ڈیٹا انٹری کا ایک پرسکون کام ہے جہاں اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، مگر حقیقت کہیں زیادہ تلخ تھی۔ کمبوڈیا پہنچنے کے بعد خوابوں کی یہ زمین ایک خوفناک قید میں بدل گئی۔ ساجد کو معلوم ہوا کہ یہاں کام ڈیٹا انٹری نہیں بلکہ کال سینٹر کا ہے، اور پھر جلد ہی انکشاف ہوا کہ یہ کال سینٹر بھی محض ایک نام ہے۔ در حقیقت یہاں لوگوں کو دھوکہ دینا سکھایا جاتا ہے اور کہا گیا اگر تم نے کام سیکھ لیا اور $1000 مہینے میں کما کر دو گے تو اس پر تمہیں 10% کمیشن ملے گا۔ یہ پہلا جملہ تھا جو اس کے کانوں میں گونجا، مگر وہ یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پھر شروع ہوا ظلم کا سلسلہ۔ کہتا ہے کہ جب میں کام نہ سیکھ سکا تو مجھے مارا پیٹا گیا۔ کہنے لگے تمہیں ایجنٹ سے خریدا ہے، وہ پیسے واپس کرو۔ یہ صرف ساجد کی کہانی نہیں بلکہ ان سینکڑوں پاکستانیوں، بھارتیوں، بنگلہ دیشیوں اور دیگر ممالک کے افراد کی کہانی ہے جو اسی جال میں پھنسے۔ انہیں 6 لوگ کبھی لے کے گئے، لیکن جس نے بھی انہیں دیے روزگار کے جھوٹے وعدے دے کے بلایا گیا، پھر دھوکہ دہی کے عالمی نیٹ ورک کا حصہ بنایا گیا، اور پھر انکار پہ قید و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن 23 فروری کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ان قیدیوں کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سرحدی علاقے میں قائم ایک سائبر فراڈ سینٹر پہ چھاپا مارا اور وہاں سے 215 غیر ملکیوں کو بازیاب کروایا، جن میں کئی پاکستانی بھی شامل تھے۔ اور یہ آپریشن نہ صرف انسانی اسمگلنگ کے اس نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا پہلا قدم تھا، بلکہ ان نوجوانوں کی آزادی کی امید بھی ہے جو بہتر مستقبل کی تلاش میں نکلے مگر ایک بھیانک دھندے کا شکار بن گئے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ داستان صرف نصیب ساجد یا احمد علی کی نہیں بلکہ سینکڑوں نوجوانوں کی ہے جو خواب لے کر نکلے تھے مگر دھوکے، قید اور تشدد کی حقیقت میں جا گرے۔ روئٹرز کے مطابق 23 فروری کو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی پولیس نے مشترکہ ایک کارروائی کی سرحدی علاقے میں۔ وہاں پہ ایک سائبر سینٹر تھا جو بعد میں معلوم پڑا کہ یہ سائبر فراڈ سینٹر ہے۔ وہاں پہ چھاپا مارنے پہ 215 غیر ملکیوں کو بازیاب کروایا گیا۔ ان میں 50 پاکستانی تھے، 48 انڈین تھے اور 109 تھائی شہری شامل تھے۔ یہ کوئی عام جرم نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی دھندا ہے جہاں لوگوں کو نوکری کے نام پہ بلایا جاتا ہے اور پھر دھوکے باز نیٹ ورک کا حصہ بننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق جنوب مشرقی ایشیا میں قائم یہ غیر قانونی آپریشنز ہر سال اربوں ڈالر کا سائبر فراڈ کرتے ہیں، جس میں لوگوں کی جمع پونجی لوٹی جاتی ہے۔ احمد علی ایک شخص کا نام ہے۔ یہ ان نوجوانوں میں شامل تھا جو بیرون ملک نوکری کا خواب لے کے کمبوڈیا پہنچا، مگر حقیقت کچھ اور نکلی۔ احمد کو یہ بتایا گیا کہ وہاں ڈیٹا انٹری اور کال سینٹر کا کام ہے۔ جب یہ کمبوڈیا پہنچا تو معلوم پڑا کہ یہ کام یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے لوگوں کے بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز کی تفصیلات حاصل کرنا تھا، اور کئی لوگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مگر میں یہ کام نہیں کر سکا، تو پھر مجھ پہ تشدد شروع ہو گیا۔ پاکستان میں نوکری نہیں ملی تو ایجنٹ کا سہارا لیا۔ نصیب ساجد بھی ایک ایسا ہی شخص ہے۔ وہ کہتا ہے میرے علاقے کے کئی پہلے نوجوان جو تھے وہ کمبوڈیا جا چکے تھے اور میں بھی اسی لالچ میں آیا۔ پاکستان میں روزگار نہیں تھا۔ جب سنا یہ کہ کمبوڈیا میں اچھی نوکریاں ہیں تو میں نے بھی ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا، اور یہ ایجنٹ بھی کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ ایک سرکاری اسکول کا استاد تھا جس پہ لوگ اعتماد کرتے تھے۔ مجھے 3 لاکھ روپے میں ویزا دلوانے کی بات ہو گئی۔ ٹکٹ میں نے خود خریدا۔ ستمبر میں کمبوڈیا پہنچا تو میرا پاسپورٹ لے لیا گیا۔ کہا گیا کہ سیاحتی ویزا مستقل ویزے میں تبدیل ہو جائے گا۔ دارالحکومت نامپنا کے نواحی علاقے میں بڑی بڑی وہاں پہ عمارتیں تھیں، اور جب ساجد وہاں پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک کمرے میں پہلے ہی 4 پاکستانی موجود ہوتے ہیں، اور دیگر کمروں میں بھی پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، افغان، تھائی، میانمار اور دیگر ممالک کے شہری تھے۔ لیکن وہاں عجیب سا خوف تھا۔ پہلے سے موجود پاکستانی بات کرنے سے کتراتے تھے، اور میرے کمرے میں موجود لوگوں نے بس اتنا کہا کہ کچھ دن یہاں رہو، سب خود معلوم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ وہ لمحہ تھا جب اندازہ ہوا کہ میں ایک بھیانک دھوکے کا شکار ہو چکا ہوں،
اور یہ دھوکہ دہی کا نیٹ ورک ایک انتہائی منظم اور خطرناک جال تھا، جہاں کمزور اور بے روزگار نوجوانوں کو شکار بنایا جاتا تھا اور پھر انہیں خود شکاری بنا دیا جاتا تھا۔ احمد علی کے لیے کمبوڈیا کا سفر ایک نئے خواب کی تلاش تھی، مگر احمد علی کے لیے بھی یہ خواب حقیقت سے مختلف نکلا۔ اس نے کہا شاید ڈیٹا انٹری یا کوئی عام کال سینٹر کی نوکری ہوگی، لیکن وہ کہتا ہے جب مجھے 8 موبائل فون اور 8 سم کارڈ دیے گئے تبھی اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پہلا کام یہ دیا گیا کہ مخصوص نمبرز پہ کال کر کے اور کسی بھی طریقے سے ان کے کریڈٹ کارڈز اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور پاسورڈز حاصل کر لیں۔ وہ کہتا ہے میں نے کئی کالیں کی مگر کوئی شکار نہ پھنسا، تو وہ مجھ پہ الٹا غصہ کرنے لگے۔ مجھے کہا گیا کہ ایسا نہیں چلے گا، تمہیں جلدی سیکھنا ہوگا ورنہ جو تم پر خرچ ہوا ہے وہ واپس کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں یہاں کوئی تربیت یا ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک اصول تھا، یا تو فراڈ کرو یا مار کھاؤ۔ چند روز گزرے مگر احمد علی وہ کام نہیں کر سکا، پھر اس پہ تشدد ہونے لگا۔ وہ کہتا وہ لوگ مجھ پر چیختے، دھمکاتے اور مار پیٹ کرتے تھے اور میں نے کئی مرتبہ کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، مگر ان کے لیے صرف 2 ہی چیزیں اہم تھیں، یا تو پیسے کماؤ یا جو خرچہ ہوا ہے وہ واپس کرو۔ اور احمد نے وہاں موجود دوسرے لوگوں کو دیکھا جو اس نیٹ ورک کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے یورپ، امریکہ یا آسٹریلیا کے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہیں اچھا کھانا دیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ نرمی برتی جاتی تھی۔ اور وہ لوگ مختلف زبانوں کے ماہر تھے، ان کی انگریزی اچھی تھی، وہ روزانہ کی بریفنگ میں سیکھتے تھے اور کس ملک کے شہریوں کا نشانہ بنانا ہے یہ سیکھا جاتا تھا، اور یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہوتا تھا۔ کم پڑھے لکھے اور بڑی عمر کے افراد سب سے زیادہ ان کا شکار بنتے تھے، وہ بھی انعامات کے لالچ میں آ جاتے تھے، پھنس جاتے تھے۔ روزانہ بریفنگ کے اندر یہ طے ہوتا تھا کہ اب کون سا ملک ہدف ہوگا، کون سا بینک ہدف ہوگا، کون سی کمپنی ہدف ہوگی، ہمارے نمائندے بن کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ یہ صرف ایک جاب نہیں تھی بلکہ ایک مکمل جرم تھا جس میں انسانوں کو زبردستی دھوکہ باز بنا دیا جاتا تھا۔ ایک اور شخص ہے اختر علی، اس کے لیے بھی ایک عام کال سینٹر کی نوکری تھی، مگر جیسے ہی اس نے بھی کام شروع کیا اسے بھی احساس ہوا کہ یہ مکمل مافیا کا منظم جال ہے۔ ہر کال ریکارڈ ہوتی تھی اور جیسے ہی کوئی شخص اپنی کریڈٹ کارڈ یا بینک کی تفصیلات دیتا چند ہی منٹوں میں اس کا اکاؤنٹ خالی کر دیا جاتا، اور یہ سب اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ شکار کی آواز سن کے اندازہ لگا لیتے تھے وہ دھوکے میں آئے گا یا نہیں۔ اگر انہیں لگتا تھا کہ بندہ ہوشیار ہے تو وہ مزید وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد اختر جو تھا اسے یہ بتایا گیا کہ اسے ایجنٹ سے $2000 میں خریدا گیا، مگر کہتا ہے یہ قیمت بھی بڑھتی رہی۔ ایک روز کہا گیا کہ تم پر $5000 خرچ ہو چکا ہے اور اب یہ رقم واپس کرو۔ وہ کہتا ہے میں ایک کام نہیں سیکھ سکا تو مجھے نیند سے محروم رکھا گیا، مجھ پہ تشدد کیا گیا، اور صرف وہ چیزیں مار پیٹ تک محدود نہیں تھیں بلکہ ایک اور بھیانک طریقہ اپنایا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمیں فون دیتے تھے، گھر والوں سے بات کرواتے تھے، جیسے ہی ہم بولتے وہ ہمیں کرنٹ لگا دیتے، ہماری چیخنے کی آوازیں گھر والوں کو سناتے، پھر وہ گھر والوں کو دھمکاتے کہ جلدی پیسے بھیجو ورنہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ جب پہلی رقم پہنچتی تو وہ کہتے یہ کافی نہیں ہے، یہاں کھانے پینے اور رہنے کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، مزید رقم بھیجو۔ اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جہاں ہر روز خوف، درد اور بلیک میلنگ کا بازار گرم تھا۔ جب نصیب ساجد اور دوسرے پاکستانی اس ظلم میں پھنسے ہوئے تھے تبھی انہیں امید کی ایک کرن ملی۔ وہاں پہلے سے موجود ایک لڑکا کسی طرح اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک نام اور نمبر دیا، پروفیسر ڈاکٹر رضوان خالد چودھری۔ یہ پروفیسر کینیڈا میں رہتے تھے اور پہلے بھی کئی پاکستانیوں کی مدد کر چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نمبر گھر والوں کو دیا اور پھر پروفیسر رضوان نے کمبوڈیا کی پولیس تک ہماری فریاد پہنچائی۔ کمبوڈیا کی پولیس نے کارروائی کی مگر آزاد کرنے کی بجائے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم پہ غیر قانونی طور پہ ملک میں داخل ہونے کا الزام لگا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے اور پھر ایک دن اچانک ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں پاکستان ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہانی صرف نصیب اور اختر کی نہیں بلکہ ہزاروں نوجوانوں کی ہے جو بیرون ملک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں مگر کسی نہ کسی دھوکہ دہی کے جال میں پھنس کے خوفناک حقیقت کا شکار بن جاتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر رضوان جو یونیورسٹی آف واٹرلو میں خدمات انجام دے رہے ہیں صرف ایک تعلیمی شخصیت نہیں ہے بلکہ انسانی حقوق کے محافظ بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ان کا سفر ایک طالب علم کے بھائی کو بچانے سے شروع ہوا تھا اور اب تک وہ 50 سے زائد افراد کو آزادی دلوا چکے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کمبوڈیا میں انسانی سمگلنگ کا جال بڑی چالاکی سے بنا گیا ہے اور یہ گروہ نوکری کو جھانسا دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں جو ان کے لیے کام کر سکتے ہیں، انہیں کمیشن پر سائبر فراڈ کروایا جاتا ہے۔
जो ना तजर्बा कार होते हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना बना के तावान वसूल किया जाता है। सिर्फ मर्द ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की खवातीन भी वहाँ पे फंस चुकी हैं और ये गिरोह लोगों को कानूनी तौर पर भी जकड़ने का माहिर है। जैसे ही कोई नया शख्स कंबोडिया पहुँचता है उसे एयरपोर्ट पर ही एक मुआहदे पर दस्तखत करवा लिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो कंपनी का मकरूज है और ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में पढ़ने की जहमत नहीं करते और एक लम्हे में अपनी किस्मत जो है वो गिरोह के हाथ में दे देते हैं। उसके बाद पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और जब कोई सिफारत खाना मदद की कोशिश करता है तो गिरोह कानूनी हैसियत दिखाकर हाथ झाड़ लेता है। बहुत सारी इत्तला थी कि इस वक्त भी सैकड़ों पाकिस्तानी मदद के इंतजार में थे जिनमें कुछ लड़कियां भी शामिल थीं और ये गिरोह आम शहरों में नहीं बल्कि आबादी से दूर जंगलात के अंदर अपने मराकज़ कायम करता है ताकि कोई आसानी से उन तक ना पहुंच सके। और ये माफिया इतना ताकतवर है कि मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से घबराते हैं और जब कोई खुश नसीब किसी की मदद से रिहा हो जाता तो वो बराह रास्त जेल में डाल दिया जाता था। कंबोडिया का कानून सख्त है, जो भी इन सेंटर से आज़ाद होता है उसे वीज़े की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में पहले जेल भेजा जाता है फिर डिपोर्ट किया जाता है। ये एक ना ख़त्म होने वाला जाल है जहाँ फंसने वालों के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो इस मकरू धंधे का हिस्सा बन जाए या फिर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ते रहें। हर रोज़ नए नौजवान इन झांसों में आते रहते हैं और हुकूमत सिर्फ खामोश तमाशाई बनी बैठी रहती है। और कई मरतबा कुछ मौक़ों के ऊपर कामयाबी मिली मगर अमूमी तौर पर तमाम सिफारत खाने भी बेबस नज़र आते हैं। ये धंधा सिर्फ कंबोडिया तक नहीं है, ये एक आलमी माफिया है जिसका जाल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ है और जब तक हुकूमतें संजीदगी से कार्रवाई नहीं करती नौजवान इसी तरह बिकने पे मजबूर होते रहते हैं। अब देखना यह है कि क्या फिर किसी को सब्ज बाग दिखा के बुलाया जाता है या कोई पहले से ही हकीकत को जान लेता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।